الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. معزز سامعین کرام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے عید کا دن ہمارے لیے ایک نئی زندگی کے آغاز کا دن ہے، اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ اہم باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. برادران اسلام، میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم مسلمانوں نے تربیت حاصل کی ہے، اس تربیتی کورس میں جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں عید کے دن سے ہماری اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی اور خطبہ عید کے موقع پر بھی بعض باتیں اسی حصے کی پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ عید کا دن ہر مسلمان کے لیے ایک عہد کا دن ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ جو کچھ تربیت میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں حاصل کی ہے، اس تربیت کو لے کر اپنی ایک نئی صالح زندگی کا آغاز کروں گا. وہ اب ساری دنیا کے لیے ایک امن و امان والا انسان بن جاتا ہے. یہی تعلیم و تربیت رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے ایک مسلمان بندے کو دی گئی تھی. اب وہ رمضان المبارک کے مہینے کی تعلیم اور تربیت کو عید کے دن سے اپنی پریکٹیکل زندگی شروع کر دیتا ہے اور اس کے ثمرات اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ عید کا دن ہمارے لیے ایک نئی زندگی کے آغاز کا دن ہو اور اس دن سے ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے. اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے اجتناب کیا ہے، ساری زندگی اسی طرح اللہ کی یعنی نافرمانی والی زندگی سے اجتناب کرنے والی زندگی میں بدل ڈالیں گے. برادران اسلام، یہی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور میں امید کرتا ہوں، مجھے اس بات کی امید ہے کہ یقیناً ہم اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کی پوری کوشش کریں گے. چلیے عزیز، خطبہ جمعہ کے موقع پر موجودہ حالات اور وقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی گئی ہے لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی اصلاح کرنے والے بن سکیں. خاندان کے مسائل پر میں بہت ساری باتیں یعنی حقوق الزوجین سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر اسی طریقے سے والدین کے کیا حقوق ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے، اولاد کی کس طریقے سے موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں کس طرح سے
اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، یا پھر لڑکے اور لڑکیوں کو اس دور کے اندر کس طرح سے ہمیں تعلیم دینی چاہیے، یہ بہت ساری باتوں پر تو میں آپ حضرات کے سامنے بار بار خطبوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے بار بار باتیں پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ آج برادران اسلام سسرال کے جھگڑوں کا ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اسے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کچھ باتوں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس دنیا میں بسنے والی یعنی آپ یہ کہیے کہ جو کوئی فیملی جوائنٹ فیملی ہے ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سسرالی جھگڑوں کا ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب دوسری فیملی ہے کہ ایک لڑکا لڑکی جیسے خلیج میں ہوتا ہے نکاح کے ساتھ اپنی زندگی الگ کر لیتے ہیں، ان کے سامنے کچھ اور مسائل ناتجربے کاری کے بنا پر ان کے سامنے کچھ اور مسائل آتے ہیں، اور ان مسائل کی بنا پر طلاق اور خلا کا مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے ہندوستان میں اور ہمارے اپنے کلچر میں، یعنی حیدرآباد میں اگر ہم دیکھیں گے یا پھر خاص ہماری اپنی بستی میں دیکھیں گے، تو جو باتیں ہمارے سامنے ہیں انہی باتوں کو لیتے ہوئے کس طریقے سے ہم سسرال کے جھگڑوں کا حل کر سکتے ہیں، انہی باتوں پر ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ تو برادران اسلام میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی کا یہ جو ایک نازک مسئلہ ہے، یعنی ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے یہ اپنی شادی شدہ زندگی کو اگر یہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ یعنی شعور حاصل کرے۔ بے شعوری شادی شدہ زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی یا لڑکا اور لڑکی اس بات کا علم حاصل کرے یا یہ ہوشیار ہو جائے کہ شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لڑکا نہ لڑکا یہ جانتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کس طرح کامیاب ہوگی، نہ لڑکی یہ جانتی ہے کہ شادی شدہ جو میری نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اب یہ زندگی، یہ میری زندگی جو ہے ایک امتحان والی زندگی ہے، اس امتحان والی زندگی میں مجھے کس طریقے سے اپنے اعمال کو، اپنی نفسیات کو، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو کس طرح سے بدل کر اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، لڑکی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہے۔ اور والدین بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کے وقت ڈھیر سارا روپیہ خرچ کر دیا جائے، لڑکی کے ساتھ بہت سارا جہیز دے دیا جائے، اور ایک اچھی خاصی ہزاروں لوگوں کو بلا کر قیمتی فنکشن ہال لے کر ایک اچھی خاصی قیمتی شادی اگر کر دی جائے، لوگوں میں خوب واہ واہ ہو جائے گی۔ یہی باتیں والدین جانتے ہیں، لیکن لڑکی کی اصل شادی کے بعد کی زندگی میں جو مسائل لڑکی کے ساتھ ہونے والے ہیں، ان باتوں پر کوئی توجہ، کوئی خاص توجہ والدین نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں سسرال سے والدین کے سامنے، لڑکی کے والدین کے سامنے شکایتوں کی ایک فہرست شروع ہو جاتی ہے، شکایتوں کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ شکایتیں دیکھتے ہی دیکھتے معمولی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں بدلنے لگتی ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے جھگڑے دن بہ دن بڑھتے بڑھتے کچھ مہینوں اور سالوں کے بعد میں ایک جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ایک ایسی جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس جنگ کا اختتام جو ہوتا ہے، صلح صفائی جو ہوتی ہے، یا تو طلاق یا خلا کی شکل میں، جو اللہ کو اس زمین پر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ یعنی مسلم سماج ایک ایسا سماج جس سماج کی تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جو رشتے کو اللہ رب العالمین نے حلال کر کے مرد اور عورت کا ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم کیا تھا جس کا توڑنا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں جانتا، نہ لڑکی جانتی ہے کہ شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کیا جائے، نہ لڑکا یہ جانتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کس طرح سے کامیاب کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ایک شادی شدہ زندگی ناکام ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارے لیے
یہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ آپ یہ دیکھیے، ایک بخاری کی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب اللہ کے پاس جواب دہ ہو۔ والد یعنی شوہر جو ہے وہ بیوی بچوں اور گھر کی بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دہ ہے، یعنی وہ باہر کی دنیا میں جائے، کام کاج کرے، بیوی بچوں کی گزر بسر یعنی ان کی ضروریات زندگی کے جو سامان ہیں ان کا بندوبست کرے، یہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی گئی۔ اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گی، کوئی کاہلی کرے، سستی کرے اور اس ذمہ داری کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال کر کوئی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایسے مرد کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن نے خود یہ کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ یہ حکومت مرد کو اس لیے نہیں دی گئی کہ عورت کو صرف یہ مارے کرے، بلکہ یہ حکومت، یہ قوام مرد کو اس لیے بنایا گیا ہے، یہ درجہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باہر کی ذمہ داری ادا کرے اور بچوں کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، کپڑا، یہ تمام ضروریات کا یہ خود کفیل بن جائے۔ اب اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری عورت کی ذمہ داری آتی ہے۔ عورت گھر میں شوہر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اس طرح سے یہ میاں اور بیوی اپنے گھر کو ایک جنت میں تبدیل کر ڈالے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے کہ والدین جب بچیاں شعور میں آ جائیں یا لڑکے شعور میں آ جائیں تو ان کے سامنے صحیح طریقے سے آنے والی شادی شدہ زندگی کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے۔ وہ انہیں آنے والی زندگی کے بارے میں اہم باتیں بتائیں اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ اے میری پیاری بیٹی، دیکھو آنے والے کچھ ہی سالوں کے بعد میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ ایک تم اب جو مکان میں رہتی ہو اسے میکہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں جو مکان میں تم جانے والی ہو اسے سسرال کہا جائے گا۔ اور اے ہماری پیاری بیٹی، میکے میں تمہیں تمہارے والدین، ماں باپ، خونی رشتہ دار، بھائی بہن سے جو محبت ملتی ہے یہ محبت پیدائشی طور پر ہے، اور یہ محبت ایک خونی رشتہ داری کی بنا پر تمہیں مل گئی ہے۔ اب تم میکے میں غصہ دکھاتی ہو، تمہارے والدین تم سے ناراض نہیں ہوتے۔ میکے میں تم نخرے کرتی ہو، کام میں کاہلی کرتی ہو، تمہارے والدین تم پر ناراض نہیں ہوتے۔ تم اپنے بھائی اور بہن سے بد اخلاقی کر دیتی ہو، تمہارے والدین تمہارے بھائی بہن تم سے ناراض نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے کہ خونی رشتہ جو ہے یہ ہمیشہ غالب آ جاتا ہے اور تمہارے بیچ میں میل ملاپ، پیار، محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ لیکن اے میری پیاری بیٹی، تم یہ جان لو کہ اس مکان کو تم ان قریب چھوڑنے والی ہو، اس مکان کے بعد میں ایک دوسرے مکان میں تم جانے والی ہو جسے سسرال کہا جاتا ہے، اور سسرال میں تمہارا کوئی خونی رشتہ دار موجود نہیں ہوگا، اور پیدائشی طور پر تمہیں جو محبت اس مکان میں مل رہی ہے اب ٹھیک اسی طرح کی محبت تمہیں اس مکان میں ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر تم اس مکان میں محبت حاصل کرنا چاہتی ہو تو سن لو، تمہیں کردار برائے محبت حاصل کرنا پڑے گا۔ تمہیں تمہارے اخلاق کے ذریعے وہاں پر محبت ملے گی، تمہیں تمہاری اعلیٰ صفات کے ذریعے سسرال میں محبت ملے گی۔ اگر جان لو کہ تم اپنی ساس اور سسر کے سامنے نخرے دکھاؤ گی تو یہ اسے یاد رکھ لیں گے، تم سے محبت کرنے کے بجائے تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ اگر تم اپنی نند کے سامنے یا اسی طرح اپنے شوہر کے بھائیوں کے سامنے بدتمیزی کرو گی
بد اخلاقی کرو گی تو سمجھ لو کہ تم سارے سسرال والوں کی نظروں میں اپنے آپ کو گرا لو گی. تو اس لیے تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ سسرال میں تم اگر محبت حاصل کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو اعلیٰ کردار والی بنا لو, اعلیٰ اخلاق والی بنا لو, اعلیٰ صفات اپنے اندر تم پیدا کر لو. یہی وہ چیز ہے کہ ایک لڑکی کو جو اس کے سسرال میں ایک کامیاب زندگی سے ہمکنار کرتی ہے. لیکن برادران اسلام آپ ذرا غور کیجئے, کیا اس طرح کی تعلیم کوئی والدین لڑکی کے نکاح سے پہلے لڑکی کو دینا چاہتے ہیں؟ نہیں دیتے. لڑکی اسکول سے آئے, کالج سے آئے, ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے, اسکول یا کالج کے بعد میں کوئی ناول لے کر بیٹھ جائے یا اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھ جائے, والدین اس چیز پر توجہ دیتے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں پر جو مدارس ہیں یا اسی طریقے سے آپ یہ کہیے کہ ہمارے دینی ادارے ہیں, ان کے یہاں پر بھی خصوصاً نوجوان لڑکیوں کے لیے 1 مہینہ, 6 مہینے, 1 سال کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے لیے خصوصاً کوئی ایسا ایک کورس نہیں ہے جس کے ذریعے لڑکیوں کو ان کی آنے والی شادی شدہ زندگی کے لیے تیار کیا جائے, آنے والی امتحان والی زندگی کے لیے کامیاب کیا جائے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک لڑکی مدرسے سے فارغ ہوتی ہے, مدارس سے کئی لڑکیاں فارغ ہیں, لیکن مدارس سے فارغ ہونے کے باوجود یہ شادی شدہ زندگی کے اندر بالکل ناکام ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے پاس خود ایسی باتیں میرے سامنے آتی ہیں کہ ایک عالمہ, ایک حافظہ لڑکی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے, خلا لے لے, جبکہ وہ یہ جانتی ہے کہ پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اس زمین پر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. لیکن عالمہ ہونے کے باوجود, حافظہ ہونے کے باوجود, ایک بڑے مدرسے سے فارغہ ہونے کے باوجود لڑکی اس بات کا جب مطالبہ کرتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دینی تعلیمات کی کمی نہ صرف دینی تعلیم جن خاندانوں نے لی ہے ان کے پاس ہی نہیں ہے, بلکہ دینی مدارس سے فارغ یافتہ طلباء میں بھی دینی تعلیم کا صحیح اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے. تو برادران اسلام, اس طرح کی تعلیم کا اگر بندوبست کر دیا جائے, کیونکہ لڑکیوں کی جو زیادہ زندگی, لڑکیاں 18 سال, 20 سال, زیادہ سے زیادہ 25 سال اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاری, اور وہ زندگی تو آپ کہیے کہ لڑکپن ہے, بچپن ہے, بچپن میں کیسی زندگی ہوتی ہے. لیکن اصل جو زندگی ہے, جو امتحان والی زندگی ہے, جس زندگی میں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی اور کے خاندان کو بنانا ہے, کسی اور کے خاندان کے بچوں یعنی کسی اور کے خاندان میں جا کر بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے, نیک بچوں کو تیار کرنا ہے, نیک یعنی بچوں کو تعلیم دے کر نیک بنانا ہے, ان کی سیرت کو سدھارنا ہے. یہ ذمہ داری لڑکیوں کے لیے بے حد ضروری ہے. تو برادران اسلام, ایسی تعلیمات کا کوئی اہتمام ہمارے یہاں پر نہیں ہے, اور والدین یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ دیکھو اب تم جیسی میکے میں تمہیں محبت ملتی تھی اے ہماری پیاری بیٹی, ایسی محبت اگر تم سسرال میں حاصل کرنا چاہتی ہو تو جان لو اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر لو, برداشت کرنا سیکھو, اور اسی طرح سے صبر کرنا, تم اپنے اندر صبر کی طاقت اپنے اندر تم پیدا کرو, کیونکہ اب تمہاری زندگی ایک امتحان والی زندگی ہے. برادران اسلام, حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت ایک بہترین نصیحت کی تھی. کہا تھا کہ اے میری پیاری بیٹی, اب تم اپنے ماں باپ کا مکان چھوڑ کر کسی اور کے مکان کو جا رہی ہو. دیکھو اے میری پیاری بیٹی, اس مکان میں جانے کے بعد میں اپنے شوہر کے سامنے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا,
کیا پیاری تعلیم ہے، آپ دیکھیے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، وہ اس لیے کہ گھمنڈ اور تکبر جو ہے یہ طلاق کا دروازہ کھولنے والی چیزیں ہیں۔ گھمنڈ اور تکبر یہ طلاق کا دروازہ کھولنے والی چیزیں ہیں، اور فخر بھی مت کرنا، وہ اس لیے کہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ جو والدین اپنی بیٹیوں سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنی لڑکیوں کو اس طرح سے تیار کر کے، ان کی تربیت کا اہتمام کر کے اپنے گھر سے نکالتے ہیں کہ وہ ایک تربیت یافتہ لڑکی ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ اب میری ذمہ داری میرے شوہر کے مکان کو آباد کرنا ہے۔ تو برادران اسلام جب والدین اس طرح سے لڑکیوں کو تیار کر کے اپنے یعنی میکے سے سسرال کی طرف روانہ کرتے ہیں تو ان لڑکیوں کے لیے سسرال کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ وہ سسرال میں جاتے ہی یہ جان لیتی ہے کہ امتحان والی زندگی ہے، ساس مجھے برا بھلا کہے گی، سسر کچھ سختی کا راستہ اختیار کریں گے، شوہر کبھی سخت ہوں گے، کبھی محبت کے موڈ میں رہیں گے، کبھی ننند میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گی، لیکن یہی تو میرا امتحان ہے کہ میں اس امتحان والی زندگی ہی میں اگر کامیاب رہوں گی تو یقیناً اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام جس لڑکی میں صفتیں ہوں گی وہی لڑکی کو سسرال میں سہولتیں ملے گی، جس لڑکی میں کوئی صفت نہ ہو، صفتیں نہ ہو، وہ لڑکی کل سسرال والی زندگی میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ایک مرتبہ اس واقعے کو آپ کے سامنے دہراؤں۔ ایک لڑکے نے اپنے والدین کے سامنے اپنی پسند کی لڑکی کا مطالبہ کر دیا۔ والدین نے لڑکی کو دیکھا، صورت کے اعتبار سے پسند انہوں نے لڑکی کو نہیں کیا کیونکہ لڑکی صورت کے اعتبار سے اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن لڑکے کے اصرار نے والدین کو مجبور کیا، لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے آئے۔ یہ لڑکی کا پہلا دن اپنے سسرال میں داخلہ اس کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی امتحان والی زندگی کا آغاز بن گیا۔ جیسے ہی اپنے سسرال میں داخل ہوتی ہے ساس کی زبان سے کچھ برے الفاظ سنتی ہے، ننند چہرے ہی پر صورت کا تبصرہ کر دیتی ہے، اور روزانہ نئی نئی باتیں اس لڑکی کے سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ یقیناً ایک لڑکی کے لیے یعنی اس کی خوبصورتی، اس کا چہرہ یا اس مسئلے میں اگر کوئی بات چھیڑے گا تو اس سے زیادہ اور کوئی بری بات عورت کے لیے تو ہو نہیں سکتی۔ یہی سارے مسئلے اس لڑکی کے ساتھ پیش آئے۔ اب لڑکی کو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ اپنے والدین کے سامنے آ کے اپنے سسرال کی شکایتیں کرے، اپنے سسرال کی شکایتیں کرے، یا ایک بہترین منصوبہ بنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے؟ برادران اسلام یہ لڑکی جو ہے ایک قابل، ایک تجربہ کار والدین کے یہاں پر اس نے تربیت حاصل کی تھی، ایک قابل لڑکی تھی، اس کے والدین نے اسے اس طرح تیار کر کے سسرال کی طرف روانہ کیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ سسرال کی زندگی تو ایک امتحان والی زندگی ہے، اس امتحان والی زندگی میں تمہارے والدین تمہیں کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ہر وہ مسئلہ جو تمہارے اوپر آئے ان تمام کے تمام مسائل کا حل اے ہماری پیاری بیٹی تمہیں اپنے کردار اور اخلاق اور منصوبے کے ذریعے کرنا ہے۔ اب اس لڑکی نے یہ طے کر لیا کہ یہاں کے معاملات میں اپنے والدین کو بتائے بغیر میں خود اپنی زندگی کو سنواروں گی، میں خود اپنی سسرال والی زندگی کو بناؤں گی۔ اگر میں اس معاملے کو اپنے والدین کی طرف لے کر چلی جاؤں یا کورٹ عدالت وکیلوں کی طرف لے کر چلی جاؤں تو میری یہ بنی بنائی زندگی تباہ، یہ میری نئی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اس لڑکی نے ایک بہترین منصوبہ بنایا کہ میں جس طرح اپنے والدین کی خدمت کیا کرتی تھی اس مکان میں اپنے شوہر کے والدین کو اپنے والدین سمجھتے ہوئے
میرے شوہر کی ماں کو اپنی حقیقی ماں بناتے ہوئے، شوہر کے باپ کو اپنا حقیقی باپ بناتے ہوئے ان کی خدمت کرنے لگوں گی، اور میری ننند میرے شوہر کی بہن جو ہے اس کو میں اپنی حقیقی بہن سمجھتے ہوئے جس طریقے سے میری بہن میرے اپنے مکان میں مجھے کچھ کہہ دیتی تو میں نظر انداز کر دیتی، اسے معاف کر دیتی، یہی راستہ یہاں پر اختیار کروں گی۔ تو برادران اسلام، اس لڑکی نے یہی راستہ اختیار کیا۔ یہ 1 2 3 4 مہینے والا راستہ نہیں، ایک یہ طویل صبر والا منصوبہ تھا، ایک طویل راستہ تھا۔ 1 سال 2 سال 3 سال گزرے، اور اس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے برادران اسلام سیانے سسر اور ساس کے انداز میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اپنی بہو کے مسئلے میں ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ وہی ساس جو اپنی بہو سے نفرت کرتی تھی، محبت کرنے لگی۔ وہ کس لیے برادران اسلام؟ وہ اس لیے کہ یہ لڑکی نے اپنے شوہر کی ماں کو اپنی حقیقی ماں سمجھ لیا تھا، اور اپنے شوہر کی ماں کے ہر کام کو یہ ایک اچھے طریقے سے انجام دینے لگی تھی۔ اس کے ہر کام کو اپنا فریضہ اور اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے یہ انجام دینے لگی، اپنے شوہر کے والد کے تمام کاموں کو یہ نبھانے لگی۔ اس طرح برادران اسلام وہ لڑکی جو کچھ سال پہلے شوہر کے گھر میں نوکرانی بنا دی گئی تھی، یہی لڑکی کچھ سالوں کے بعد میں اپنے سسرال میں مالکہ دوبارہ بنا دی گئی۔ ساس سسر اپنی سگی بیٹی سے زیادہ اب بہو سے محبت کرنے لگے۔ تو برادران اسلام، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری اپنی بیٹیاں یا ہماری اپنی بہنیں بھی اپنے سسرال کو ایک جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر صفتیں ہوگی تو سہولتیں مل جائیں گی، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دیتے ہی نہیں۔ والدین کے یہاں پر بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی ذرا سا وقت موجود نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ اسکول چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، کالج چلے جائیں، تو وہاں پر انہیں بنا کر نکھار کر بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ جدید تعلیم لے کر جب اپنے سسرال کو جائیں گی تو یہ اپنی سسرالی زندگی کو کامیاب بنا دیں گی۔ لیکن برادران اسلام، یہی جدید تعلیم یافتہ لڑکیوں پر آپ نظر ڈالیں، پتا چلے گا کہ ذری سی بات پر طلاق اور خلا کے لیے فوراً میدان میں اتر آتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ لڑکیوں کو ہم نے تیار ہی نہیں کیا، لڑکیوں کو ہم نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، مرد کو عورت پر اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ قرآن میں جو فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کے اوپر حکومت کرے، اس کے اوپر ظلم کرے، جیسا کہ میں نے خطبے کے آغاز میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی۔ اور عورت کے بارے میں یہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ شوہر کا کام یہ باہر جائے، کمائے، کام کاج کرے، محنت مزدوری کرے، یہ تمہارا نفقہ نان اور یعنی تمہارا جو نفقہ ہے، ضروریات زندگی کا سامان ہے، اس کا بندوبست کرے۔ اور عورت جو ہے یہ گھر میں رہے اور شوہر کے بچوں کی تربیت کرے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ تو برادران اسلام، اگر آپ اسلام کے اس اصول پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو بڑی بہترین باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے گھر میں اطاعت اور فرما برداری کا ماحول ہوگا، یعنی ضروری ہے ایک جب آدمی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کو آپ یہ کہیے کہ یہ چھوٹی موٹی ریاست بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی موٹی ریاست ہے۔ اب جب ایک چھوٹی موٹی ریاست ہے تو ریاست کو چلانے کے لیے ایک نظم ہونا چاہیے۔ اب جب نظم قائم ہوگا تو کوئی قوام یعنی کوئی امیر ہو، کوئی ریاست کا سربراہ ہو، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ریاست کا سربراہ جو ہے
وہ مرد کو مقرر کیا ہے، کیونکہ مرد تو طاقتور ہے، وہ باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور پھر اسی طریقے سے عورت کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ گھر کے اندر رہ کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے. اور عورت شوہر اور بچوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھی جانے والی ہے. تو اس طرح ایک مکان کے اندر چھوٹی موٹی ریاست وجود میں آتی ہے، اور یہ چھوٹی موٹی ریاست میں اطاعت اور فرما برداری کا ایک اصول ہوتا ہے. جب ایک مکان میں اطاعت اور فرما برداری ہوگی مسلمانوں کے یہاں پر، تو ریاستی سطح پر اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے بچے جب گھر ہی سے اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ والد اور والدہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو یقیناً ریاست کے امیر کی بھی یہ صحیح طریقے سے فرما برداری کرے گی. اگر یہ گھر میں والدین کی فرما برداری نہ کرے، یہ چھوٹی چھوٹی وحدتیں اجتماعی طور پر اگر یعنی وحدت میں باقی نہ رکھے، ٹوٹ جائے، اطاعت اور فرما برداری کا ماحول نہ رہے، تو یقیناً یہ ریاستی سطح پر بھی کوئی امیر، کوئی سربراہ صحیح طریقے سے مملکت کو نہیں چلا سکتا. تو اس کے لیے عورت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اطاعت و فرما برداری کا ایک اطاعت و فرما برداری گھر ہی سے قائم کی جائے، تاکہ ریاستی سطح پر بھی تمہارے یعنی مکان میں تربیت یافتہ جو یہ بچے ہیں، کل یہ جب یہ بڑے ہو تو ریاست بھی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے صحیح طریقے سے چل سکے. تو برادران اسلام، والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کو صحیح طریقے سے اولاد کی تعلیم و تربیت کرے. انہیں یہ بتائے کہ اے ہماری پیاری بیٹی، اس بات کو تم اچھی طریقے سے جان لو کہ اب میکہ چھوڑ کر جو تم سسرال کی طرف جا رہی ہو، یہ سسرال میں اگر تم وفاداری حاصل کرنا چاہتی ہو تو سن لو، اپنی پیدائشی وفاداری کو اب تم شعوری وفاداری میں تبدیل کر دو. موسم کے اوپر نظر ڈالو، دیکھو جیسے ہی موسم بدلتا ہے انسان اپنے جسم کے کپڑوں کو تبدیل کر لیتا ہے. سرما کا موسم آئے تو گرم کپڑے استعمال کر لیتا، گرم موسم آئے تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے استعمال کر لیتا ہے. اے ہماری پیاری بیٹی، تم ٹھیک اسی طریقے سے جب میکے سے اور سسرال تم جانے لگو تو دیکھو اپنی وفاداری، اپنی رشتہ داری، اپنی خونی وفاداری، یہ تمام وفاداریوں کو تم شعوری وفاداری کے اندر تبدیل کر دو. اور یہ جان لو کہ اب تمہارا حقیقی مکان تمہارا سسرال ہے. تمہارے شوہر کا مکان تمہارے لیے اپنا حقیقی مکان بن جائے. تمہارے شوہر کے والدین تمہارے لیے اپنے حقیقی والدین بن جائے. جس طرح تم محبت اپنے حقیقی والدین سے کرتی تھی، آج کے بعد وہی محبت تم اپنے شوہر کے والدین سے کرو گی. اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گی تو اے ہماری پیاری بیٹی، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گی. کیا برادران اسلام ایسا اہتمام ہمارے مکانات میں ہے لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے؟ کوئی ایسا اہتمام نہیں، کوئی ایسا اہتمام ہم نہیں کرتے. بلکہ ہمارے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں آ کر چھوٹی موٹی باتوں میں اپنے ساس سسر شوہر نند کی شکایتیں لے کر اپنے سسرال کو آتی ہے، ماں باپ کے سامنے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتی ہے. تو ساس سسر یا اسی طریقے سے نند یا رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھو سسرال میں دب کر نہیں رہنا، اکڑ کر رہنا، ورنہ پوروں کا بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا. اکڑ کر رہنا، اپنے شوہر کی کرنا، ساس اور سسر کی بھی نہیں کرنا. یہی وہ باتیں ہیں جو بچی کے اندر برائیوں کو جنم دیتی چلی جاتی ہے. اور یہ بچی جب پلٹ کر سسرال میں جاتی ہے، دھیرے دھیرے جو تعلیمات اپنے میکے سے لے کر سسرال کی طرف جاتی ہے، تو یہ سسرال کو لڑائی جھگڑا یعنی ایک جنگ کے میدان میں تبدیل کر دیتی ہے. اور اس کے بعد میں برادران اسلام نقصان کس کا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تربوز چھری پر گرے یا چھری تربوز پر گرے، نقصان کس کا ہے؟ لیکن یہ بات، یہ قول تو ہر باپ کے اوپر
صادق آتا ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد کے حق میں بیوقوف ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکی آ کر سسرال میں شکایت کرے تو آپ جان لے کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہرگز نہیں بچتی. اگر آپ کی میری بیٹی میں صفتیں تھی یا صفتیں ہیں تو اسے سسرال میں بھی سہولتیں ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خرابی، کچھ برائیاں، کچھ تعلیم اور تربیت میں نے بھی کوتاہی کی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کے مسئلے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. اسی کا مسئلہ ہے کہ میری لڑکی سسرال سے شکایتیں لے کر آتی ہے، سسرال میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے یہ نہیں جانتی. اب اس کے بعد میں کورٹ، عدالت، وکیل، پولیس اسٹیشن، یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی دو خاندان کا نام مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کس کی بے عزتی ہوتی ہے آپ بتائیے. اب یہ یعنی لڑکے والے لڑکیوں کے اوپر پوری ذمہ داری ڈھوتے اور لڑکے والے لڑکی والوں کے اوپر پوری ذمہ داری ڈالتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر اس کے اندر کوئی ایک چیز بری ہے پھر اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن بہت ساری دوسری چیزیں اس کے اندر اچھی ہیں، ان چیزوں سے تم فائدہ حاصل کرو. لیکن قرآنی تعلیمات، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں. والدین لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کرنا بھی نہیں چاہتے. تو اس کے لیے میں بار بار یہ باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض افراد شاید برا مانتے ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی شارٹ فلمیں بنائیں یا چھوٹے موٹے ڈرامے بنائیں، ٹی وی کے ذریعے ایک وقت میں 57 اسلامی 58 اسلامی ممالک تک ان باتوں کو پہنچا دیں کہ لڑکیاں شادی شدہ زندگی کس طریقے سے کامیاب کریں. ایک ہی وقت میں اگر اس طریقے سے ساری اسلامی دنیا کو ہم ٹارگٹ کریں گے تو یقیناً اس کے بڑے بہترین ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن ٹی وی حرام، ٹی وی پر سیریل حرام، ٹی وی پر فلم حرام. یقیناً وہ فلمیں حرام ہیں جس کے اندر گندگی ہو، جس کے اندر آپ کو برائی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، بری چیزوں کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کی فکر کو بدلا جا رہا ہے. لیکن ٹی وی کے ذریعے آپ کی فکر بنانے کی کوشش کی جائے، آپ کو دیندار بنانے کے لیے سیریل بنائے جائے، فلمیں بنائی جائیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. علماء کو اجتہاد کر کے ٹی وی کے جائز ہونے کا فتویٰ آج کے اس دور میں دینا چاہیے. یہ اللہ کی ایک چھپی ہوئی چیز تھی، سائنسدانوں نے تحقیق کی، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا. سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ہمارے سامنے غیر مسلمین نے پیش کر دیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. تو برادران اسلام، اولاد کی تربیت کے مسئلے میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں. خاص کر لڑکیاں جب شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر کو یعنی سسرال کو روانہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. والدین تو شادی سے پہلے، خاص کر ماں تو شادی سے پہلے اپنے سر کو ہاتھ لگا کر سوچ میں پڑ جاتی ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں سے بار بار مشورے کرتی ہے کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی کے بعد میں کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آئے. والدہ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنی لڑکی کو تیار کیا یا نہیں کیا. یہ تو امتحان ہے. ہر لڑکی کے ساتھ امتحان والی جوائنٹ فیملی، ہندوستان میں تقریباً مسلمان جوائنٹ فیملی کی شکل میں رہتے ہیں. اب امتحان والی زندگی ہے. یہ تو امتحان آپ کی لڑکی کے ساتھ ہونے والا ہے. اگر یہ امتحان دیے بغیر آپ کی لڑکی اس زندگی سے گزر جائے تو پھر کیا مطلب؟ اللہ کے یہاں پر جنت اور جہنم کا کیا مطلب ہے بتائیے. آپ لڑکی کو بتائیں کہ اللہ نے شوہر کی اطاعت لڑکی یعنی عورت کے اوپر فرض کر دی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں کہ جب شوہر اسے بلائے تو وہ فوراً اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. والدہ تو کبھی بتانا ہی نہیں چاہتی، شرم محسوس کرتی ہے شوہر کی اطاعت کے بارے میں. کچھ باتوں کو اگر بتایا جائے، اپنی جوان لڑکیوں کے سامنے یہ باتیں رکھنی شرم محسوس کرتی ہے. ماں اپنی بیٹی کے سامنے شیئر کرنے کے لیے شرم محسوس کرتی ہے. یہی تو باتیں ہیں برادران اسلام جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی شدہ زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. تو خیر، اس وقت میں جو باتیں مجھے یاد آئی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم لڑکیوں کے اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام تو کریں، کوئی دینی کلاسز کے ایسا آغاز تو ہماری اپنی بستی میں کرنا چاہیے جس کے ذریعے لڑکیوں کو یہ بتایا جائے کہ آنے والی زندگی امتحان والی زندگی ہے، اس کی تیاری اس طریقے سے کی جاتی ہے، اس طرح تم شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی، شوہر کے والدین سے محبت کرو گی تو اس کے بدل میں اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تمام کی تمام باتیں ان کے سامنے پیش تو کی جائے۔ جب ہم ان کے سامنے یہ باتوں کو پیش کریں گے تو وہ آنے والی زندگی کے لیے تیار ہو سکے گی۔ تو برادران اسلام، میری باتیں آپ کے سامنے بار بار پیش کرنے کا یہی مقصد رہتا ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بنا کر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بنائیں، ان کی زندگیوں کو بھی ایک حسین زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی ہمارے یہاں پر فارمولا ہو، کوئی ہم کامیاب منصوبہ بنانے والے بن سکے، لیکن ہم کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے، لکیر کے فقیر بنے رہنا چاہتے ہیں۔ جو چلتے آ رہا ہے وہی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے، بچی گھر سے جائے، طلاق خلا کا مسئلہ ہے، کورٹ میں جا کے لڑ لیں گے یا پولیس اسٹیشن کے ذریعے جو ہوتا دیکھ لیں گے، خاندان بڑا ہے، قبیلہ بڑا ہے، دبا دیں گے، وہ دبا دے گا، یہ دبا دے گا، یہ باتیں چلنے والی نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ ایک ضروری اعلان میرے سامنے یہ ہے کہ ہماری اپنی بستی میں ایک غریب شخص ہے جن کی لڑکی کا نکاح ہے، بڑی مسجد کے مؤذن ہیں، ان کی لڑکی کا نکاح ہے۔ آپ تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ دل کھول کر جاتے وقت میں آپ تعاون کرتے جائیں تاکہ ان کی لڑکی کے نکاح میں آسانی ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله واتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر۔